اس وقت ہمارا سب سے قریبی رشتہ دار اگر کوئی ہے تو وہ اپنا موبائل ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ اس قدر قریبی رشتہ، ماں باپ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے، باپ سے بھی قریبی رشتہ موبائل سے، بیوی سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے۔ آپ کہیں گے اتنا قریبی رشتے کی آپ بات کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس پر توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس سے پیار اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس سے لگن اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری آنکھ ابھی بستر پر کھلی نہیں ہوتی اور ہم سیدھا ہاتھ اٹھا کر کے آدھی آنکھیں بند ہوتی ہے اور آدھی آنکھیں کھلی ہوتی ہے اور ہم پہلے اپنے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ کسی کا میسج تو نہیں آیا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل، بیوی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل، والد کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل۔ حد تو یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل۔ یقیناً اگر کام کے میسیجز ہو اور اگر کام اور ضروری چیز ہو، ٹائم دیکھنا ہو تو آپ یقیناً موبائل کو ہاتھ میں لیں۔ موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن انسان کتنا ڈوب گیا، عبادت کا سارا وقت انسان اپنے موبائل پر ضائع کرتا ہے۔ وقت کی قلت، انسان بار بار شکایت کرتا ہے وقت کی قلت دامنگیر ہے، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، وقت میرے پاس نہیں ہے، میں بہت مصروف ہو گیا ہوں، میں بہت بزی ہو گیا ہوں۔ لیکن اس کو دیکھو کہ رات کے 2-3 بجے تک کے آن لائن رہتا ہے بلا ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں، بلا ضرورت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے اور ہمیں جلد سے جلد موت کی تیاری کرنا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جیسے سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو کسان نظر سورج پر رکھتا ہے اور جلدی جلدی کام نپٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو یاد ہے یہ بات، اس کے ذہن میں یہ بات کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں نے اپنے کام کو مکمل کر دینا ہے تاکہ کل کا سورج طلوع ہونے کے بعد میں نے پھر بیج بو کر کے آگے کا کام کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کسان اگر یہ سورج غروب ہوتے ہوتے مر گیا تو کل اس کا کام کوئی اور کر جائے گا، اس کا بیٹا بیج بوئے گا، اس کی بہو بیج بوئے گی، اس کی بیوی بیج بوئے گی، اس کے رشتہ دار بیج بوئیں گے۔ لیکن یاد رکھنا اگر دنیا کے اندر ہماری زندگی کا سورج غروب ہو گیا تو پھر نیکیوں کا بیج ہماری جگہ کوئی نہیں بو سکتا۔ اللہ رب العزت نے کبھی ماہ رمضان کی شکل میں، کبھی شب برات کی شکل میں، کبھی شب قدر کی شکل میں، کبھی اللہ اکبر ماہ شعبان کی شکل میں، کبھی لیلۃ البرات کی شکل میں، کبھی شب معراج کی شکل میں، کبھی لیلۃ الجمعہ کی شکل میں یہ حسین قیمتی لمحات ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ میرے بندے اگر تو گناہوں کے اندر ڈوب گیا ہے، یہ مخصوص راتیں تجھے دے رہا ہوں، مخصوص دن تجھے دے رہا ہوں، ان راتوں میں میری عبادت کر لے، ان دنوں میں میری عبادت کر کے مجھے راضی کر لے تاکہ میں تیری مغفرت کر دوں۔